بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسر خان آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان کیسر خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے میرے تمام ناظرین کو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ بہت 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 مبارک ہو، اور یہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی بدولت یا اس بابرکت مہینے کے ذریعے سے ہم سب جتنے بھی ہم سب لوگ ہیں، ہم سب پر اللہ رحم کرم اور فضل کرے، اور ہماری زندگی کی جو مشکلات ہیں، جو پرابلمز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ختم ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو وبا ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور کیا بڑا کیا چھوٹا، کیا امیر کیا غریب، ہر کوئی اس وبا کی وجہ سے بہت پریشان بھی ہے اور کافی زیادہ پینک سچویشن میں بھی نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں اپنے اس کیسر خان آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپنی ویڈیوز بنا چکا ہوں، اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ ٹی وی شوز آپ میرے بہت پسند کرتے ہیں۔ تھینک یو سو ویری مچ، آپ کے اس اپنے پن کا، آپ کے اس وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی اپنائیت کا، آپ کی دعاؤں کا، آپ کے ساتھ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میری گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب بھی کیجئے، ویڈیوز کو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا یہ جو تعلق ہے یہ ہمیشہ چلتا رہے اور ہم بہتر سے بہتر طریقے سے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکیں۔ کچھ دن میں کچھ نئی ویڈیوز نہیں بنا سکا، اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ میرے ایکچولی ٹی وی شوز آپ دیکھتے ہیں کیونکہ زیادہ تر میرا آؤٹ ڈور شو ہوتا ہے، مختلف شہروں میں جا کر مختلف مسائل لوگوں کے میں اجاگر کرتا ہوں اپنے اس پروگرام میں، تو کچھ ریکارڈنگز تھی میری، نان سٹاپ ریکارڈنگز تھی، جن کی وجہ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ یوٹیوب پر نہیں آ سکا۔ لیکن ٹی وی شوز آپ نے میرے دیکھے ہیں جس میں میں نے گراؤنڈ لیول میں جا کے، یعنی کہ وہ غریب لوگ جو بیچارے، اب وہ کہتے ہیں نا کہ غربت تو پہلے آلریڈی تھی ہمارے اس ملک میں، لیکن اب جو سفید پوش شخص ہے وہ بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اس وبا کی وجہ سے، کچھ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے، کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو اوور آل سینیریو ہے، اوور آل سچویشن، اس کی وجہ سے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو میں نے اپنے ٹی وی شو میں ان تمام لوگوں کی آواز حکام تک پہنچائی ہے، اپنے طور پر جتنا میری کیپیسٹی ہے، جتنی میں ہیلپ کر سکتا تھا، مدد کر سکتا تھا، جو میں اپنے لیول پر جو کر سکتا تھا میں نے وہ کیا، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گا۔ اب سچویشن کیا ہے؟ اب سچویشن ایسے کہ اس سے پہلے بھی وبا کے حوالے سے میں نے کافی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ٹی وی چینل پر، آپ نے میرے شوز بھی دیکھے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ 15 اپریل 14 اپریل تک معاملات جو ہیں اس کے بعد بہتری نظر آئے گی، چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن سچویشن تھوڑی سی بدل گئی۔ لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا 30 اپریل تک، اور پھر یہ کہا گیا کہ جب گرمی پڑے گی، دھوپ پڑے گی تو معاملات بہتر ہوں گے۔ اس پہ بھی دو رائے تھی لوگوں کی کہ یہ حقیقت ہے بھی یا نہیں بھی، یہ دونوں صورتیں سامنے آتی رہیں کہ اس وبا پر دھوپ سے کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے جو ریسرچ کرنے والے جو احباب ہیں ان سے ملاقات بھی کی، ان سے پروگرام میں بات بھی کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ دو رائے ہیں لوگوں کی، یعنی کہ دھوپ سے اس کو فرق پڑے گا نہیں پڑے گا، مشاہدات سے یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، ہم نے دیکھا بھی سوشل میڈیا پر بھی ویسے بھی، کہ جی اور 15 دن تک معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ابھی گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اس طرح سے ہیں کہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، یعنی کہ اس وبا میں مبتلا جو لوگ ہو رہے ہیں، دن بدن لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اب ایک لیٹسٹ ایک نیوز جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا کہ امریکن ماہرین نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور یہ دعویٰ اس سے پہلے میں اپنے پروگرامز میں، ٹی وی شوز میں بھی میں بتا چکا ہوں۔ میں نے جب ڈسکس کیا مختلف جو سینئر ڈاکٹرز تھے یا جو سائنٹسٹ ہیں ہمارے جو ریسرچ کر رہے ہیں اس وبا پر، تو انہوں نے بھی کہا تھا جی کہ یہ کچھ مشاہدات نہیں ہیں، ابھی تک پروون نہیں کچھ بھی ایسا کہ دھوپ کچھ اثر کرے گی۔ لیکن ابھی کرنٹ لیٹسٹ جو خبر ہے، آج کل کی جو نیوز سامنے آ رہی ہے، کہ امریکن ماہرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو وبا ہے اس پر تیز دھوپ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ آپ میری پچھلی ویڈیو نکال کر دیکھ لیں، کچھ 2-3 ویک پہلے کی ویڈیو ہوگی، اس میں نے بتایا تھا اور میں نے یہ بات بھی کی تھی کہ ڈر کا کاروبار بھی بہت زیادہ چل رہا ہے پوری دنیا میں۔ ویکسین بنانے والی جو کمپنیز ہیں وہ یا کسی بھی وبا کے حوالے سے وہ ڈر، خوف بنائے رکھنا چاہتی ہیں پوری دنیا پر۔ نمبر 1 ایک چیز تو یاد رکھیں، احتیاطی تدابیر سب کریں، بابرکت مہینہ ہے، دعا بھی سب کریں، اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے نجات دلائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوف میں مبتلا آپ لوگوں نے نہیں ہونا ہے۔ لیٹسٹ جو ایک خبر ہے اس میں امریکن ماہرین وہ کہہ رہے ہیں کہ تیز دھوپ اس وبا کو ختم کرنے میں بڑی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے اور ہوگی۔ اب اس میں
امریکن ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، چائنیز کچھ ڈاکٹرز ہیں وہ اس سے اختلاف کر رہے ہیں، امریکنز جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس چیز سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ یہ وبا تیز دھوپ کی وجہ سے کافی حد تک ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی اگزامپل اپنے تمام ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ اب بار بار جو ایک بات ہم سن بھی رہے ہیں، میسیجز بھی دیکھ رہے ہیں، بتایا بھی جا رہا ہے کہ جی 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ جو ہیں وہ آپ دھوئیں، تاکہ یہ جو وبا کا جو ایک فیکٹر ہے، جو ایک ہے جس کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ یہ جو وبا ہے، جو افیکٹ کرنے والی جو چیز ہے، یہ اب تھوڑا ڈفرینٹ پوری دنیا میں ہمیشہ سے نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، یہ اس کی تو بیماری ہم لوگ سمجھتے نہیں تھے، لیکن کین یو بلیو دیٹ کہ اب کوئی چھینک لے آپ کے گھر میں تو آپ اس سے کوسوں دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ہیومن ایک نیچر ہے کہ ایک خوف، ایک وبا کا پھیلا دیا گیا۔ اب اس میں کہ 20 سیکنڈ تک جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو اتنا سخت قسم کا یہ جو خطرناک وبا ہے، یہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے ہاتھ پہ لگی ہوئی ہے۔ تو جب تیز دھوپ ہوگی، 40 ڈگری سے اوپر جب ڈگری سینٹی پر جب جائے گا، تو اس کا جو چربی ہے، اس وبا کا جو ایک، اب اس ورڈ کو میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس وبا کا جو ایک ورڈ ایک دفعہ بول دیتا ہوں، وائرس کی بات میں کر رہا ہوں، تو اس کا جو اوپر چربی ہے وہ پگھل جاتی ہے اور وہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوشائند بات اس سینس میں ہے کہ اس سے پہلے ہم بھی یہ کہہ رہے تھے، کچھ ایک ہلکا ہے باپ ڈاکٹرز کا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ تیز دھوپ اس کو ختم کرے گی، پلس اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے۔ لیکن ڈر کا کاروبار جاری ہے۔ چائنیز اور امریکنز، ان میں جو پیسہ بنانے والی کمپنیاں ہیں، وہ اس ڈر کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں تاکہ ان کی ویکسین میکسیمم بکے، ان کا پیسہ بنے، ان کی جو وینٹیلیٹرز ہیں، جو اور معاملات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ چلیں۔ تو اس حوالے سے آپ لوگوں سے گزارش ہے، احتیاطی تدابیر ضرور کریں، لیکن بہت زیادہ خوف میں مبتلا نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، فضل سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، یہ وبا ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی، اس سے ہم بچ جائیں گے۔ آپ یقین مانیے، میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کسی بھی پیشنٹ کو یا کسی بھی شخص کو، صحت مند آدمی کو اس حد تک ڈرا دیا جائے کہ بھائی تو بس تھوڑی دیر میں تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے، تھوڑی دیر میں تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایک صحت مند آدمی بھی اپنے اندر بیماری محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، مختلف جو بہت زیادہ نیگیٹو نیوز آ رہی ہے، چاہے سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے آ رہی ہے، چاہے ٹی وی چینلز کے ذریعے آ رہی ہے، اب وہ نیوز بس 15 منٹ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائے گا، آپ کے گلے میں خراش ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو اگر چھینک آتی ہے تو آپ ساری رات اس ٹینشن میں مبتلا رہیں گے۔ تو یہ چیز ہمارے امیون سسٹم کو ویک کر سکتی ہے۔ یہاں پر میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا، ان کے ایفرٹس ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو اس مشکل وقت سے نکالنے کے حوالے سے ان کے ایفرٹس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اور معاملات بھی اللہ کرے ہمارے اس ملک کے بہتر ہوں۔ اب فیصل ایدھی صاحب ملاقات کرتے ہیں عمران خان صاحب سے، 1 کروڑ کا ان کو چیک بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ دن بھی بتاتے ہیں۔ اس وقت وہ اس وبا سے افیکٹڈ تھے، ان کو معلوم نہیں تھا۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، ایک جگہ پر اپنے تصویر بھی دیکھیے، چیک پکڑ رہے ہیں، انہی ہاتھوں سے، نیکڈ ہینڈز ہیں، خالی ہاتھ ہیں، وداؤٹ گلوز۔ اور اس کے بعد پھر بڑا اچھا ڈیسیجن فوراً عمران خان صاحب کا، جنہوں نے اپنا اس وبا کے حوالے سے ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ خاص کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے پرائم منسٹر پر، عمران خان پر، کہ وہ جب ان کا ٹیسٹ آیا تو اس میں وہ چیز نیگیٹو نکلی۔ اس کی 2 ریزن ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک تو سب سے پہلے اللہ کا کرم عمران خان صاحب پر، کیونکہ ان کے اسپیشلی جو ان کے دوست احباب ہیں، جو ان کو 25 سال سے جانتے ہیں، جب 24 سال پہلے انہوں نے پارٹی شروع کی تھی تو انہوں نے یہ سوچا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ بڑے مضبوط اعصاب کا مالک یہ شخص ہے عمران خان صاحب، بہت اسٹرانگ ان کی ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے، بڑا اسٹرانگ ان کا ذہن ہے، بڑی اسٹرانگ ان کی ول پاور ہے۔ جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ نے دیکھ لیا کس طرح کم بیک کیا انہوں نے۔ عام بندہ گرا ہوتا، اتنی ہائٹ سے، اتنی سویٹ سچویشن میں ہوتا تو شاید وہ کھڑا بھی نہ ہو پاتا۔ تو اب اس ایگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، کیونکہ تھوڑا سا مضبوط اعصاب، اپنے احتیاط ضرور کرنی ہے، اپنے اعصاب کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ تو الحمدللہ عمران خان صاحب کا وہ جو ٹیسٹ ہے وبا کا، وہ نیگیٹو آیا،
اور ہی از فائن الحمدللہ. اس کی ریزن ہے کہ وہ مینٹلی بہت اسٹرانگ ہے. اللہ پر یقیناً اب بہت زیادہ وہ قربت ہو چکی ہے ان کی ان معاملات میں, وہ قریب ہیں, تو عقل بہت ہے ان کا, ایمان بڑا ان کا مضبوط ہے. تو اس وجہ سے وہ شخص, اب کوئی عام بندہ, جب انگلینڈ کے پرائم منسٹر کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ فوراً ہی وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں وبا کا اور پرابلم ہے. تو امیون سسٹم میٹر کرتا ہے آپ کی مائنڈ سیٹ پر بھی کہ آپ مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے. اور جب بھی آپ نے عمران خان صاحب کے, ہمارے پرائم منسٹر کے, ان کے انٹرویوز آپ نے پرانے بھی سنے ہوں گے, نئے بھی سنے ہوں گے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں جی کہ میں ہمیشہ ہارتا نہیں ہوں, گیو اپ نہیں کرتا, نیگیٹو چیزوں سے سیکھتا ہوں اور فضول سوچ کے اپنا دماغ خراب نہیں کرتا کہ میرے سے یہ کیا ہو گیا, غلطی سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہی چیز ہے, ہمیں بھی اگر ہم زیادہ اسٹریس لیں گے, سوچیں گے, تو ہمارے لیے پرابلم ہے. الحمدللہ ہی از فائن, اسٹرانگ ہیں وہ, امیون سسٹم بھی ان کا اسٹرانگ ہے, اور کچھ مینٹلی ڈیفینیٹلی ان کا جو ایک ان کی پار ہے وہ ان کو بہت سپورٹ کرتی ہے. تو ان کی ایگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ عام بندہ ہوتا وہ اس کو پتہ لگتا وہ ایسے ہی وہ ٹیسٹ ہی نہ کرواتا اپنا ڈر کے مارے, لیکن دلیری سے, حکمت عملی سے اور اپنے آپ کو محتاط رکھ کے ہم نے اس چیز کا مقابلہ کرنا ہے. خوشخبری ہے یہ کہ آنے والے دنوں میں ہمارے اس وطن میں بھی اور اوور آل پوری دنیا میں بھی جب تیز دھوپ پڑے گی تو اس وبا میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی. آپ لوگوں نے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ضرور کرنی ہے, ایکسٹرا پینک نہیں ہونا ہے, پازیٹیو رہنا ہے اور اچھا سوچنا ہے, اور اس بابرکت مہینے میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرم اور فضل کرے. انشاءاللہ مزید آپ سے بات چیت ہوگی. صرف بتانا یہ تھا کہ ابھی لیٹسٹ نیوز یہ سامنے آ رہی ہے کہ پہلے اس چیز کو ٹوٹلی اس کو غلط ثابت قرار دیا جا رہا تھا جی کہ دھوپ کا کوئی اثر نہیں ہوگا, لیکن جو بات میں نے آج سے 2-3 ہفتے پہلے اپنی ویڈیوز میں کی تھی اور اپنے ٹی وی چینل میں پروگرام میں بھی کی تھی کہ دھوپ کا امپیکٹ اس پہ ہوگا, اور وہ یہ ہوگا کہ یہ وبا کمزور ہوگی اور اس میں معاملات بہتر ہوں گے, ہم لوگ اس سے چھٹکارا بھی پا لیں گے. اب وہی چیز امریکن ماہرین نے بھی کہا ہے کہ جی دھوپ جو ہے اس کو ختم کرنے میں کافی کارگر ثابت ہوگی. تو ہم سے اللہ سے یہ دعا بھی ہے کہ سخت دھوپ ہو, معاملات بہتر ہوں, اور یہ ہمارا جو وبا کا ایک ایشو ہے یہ ختم ہو. اور اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ لوگ مثبت طریقے سے اس بابرکت مہینے میں اور رحمتیں برکتیں سمیٹیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اچھا سوچیں, مثبت سوچیں. زندگی کے معاملات انشاءاللہ سب بہتر ہوں گے. وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا, سارے معاملات بہتر بھی ہوں گے. اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ یوٹیوب چینل, جس میں میری کوشش ہے کہ اب ریگولر آپ لوگوں سے میں ملاقات کرتا رہوں, اس کو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ آپ لوگوں سے میرا یہ جو تعلق ہے یہ بنا رہے. اپنے میزبان کیسر خان کو کیسر خان آفیشیل یوٹیوب سے اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.